بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت ثانی اردو کا سبق نمبر 29 سے وَلَبَنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ وَهُوَ أَن تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيًّا۔ یا سے لبن فحل کا مسئلہ ذکر کر رہے۔ لبن فحل کا مطلب کیا ہے کہ ایک خاتون کسی لڑکی کو دودھ پلائے تو یہ جو لڑکی ہوگی نا اس خاتون کے شوہر پر اور اس کے جو والدین وغیرہ ہے اولاد ہے ان پر یہ حرام ہوگی، اور یہ جو شوہر ہے نا اس خاتون کا جس خاتون نے اس کو دودھ پلایا تھا کس کو، اس لڑکی کو، وہ اس کا کیا بن جائے گا، رضاعی ابو بنے گا، کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ دودھ آیا ہے۔ کہہ رہے کہ وَلَبَنُ الْفَحْلِ مرد کا جو دودھ ہے يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، وہ أَن تُرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيًّا کہ مثلا ایک خاتون کسی لڑکی کو دودھ پلایا فَتَحْرُمُ هَذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلَى زَوْجِهَا یہی لڑکی اس مرضعے کی خاوند پر حرام ہوگی، وَعَلَى آبَائِهِ اور اس شوہر کے جو آبا و اجداد و ابنائی ہے اولاد پر، وَيَصِيرُ الزَّوْجُ الَّذِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ اور وہ شوہر خاوند جس کی وجہ سے اس خاتون کو دودھ آ گیا ہے نا، ابن للمرضعہ وہ اس دودھ پینے والے کے لیے کیا ہے، ابا جان بنے گا۔ وفي إحدى قول الشافعي رحمه الله لبن الفحل لا يحرم، امام شافعی کے دو قولوں میں سے قول یہ ہے کہ لبن فحل سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ لأن الحرمة للشبهة البعضية، حرمت رضاعت کس وجہ سے ثابت ہوتی کہ بعضیت کا شبہ ہوتا ہے نشو اور نما کی وجہ سے، واللبن بعضها اور جو دودھ ہے یہ تو کیا ہے خاتون کا بعض حصہ ہے، لا بعضہ شوہر کا نہیں ہے، مگر ہم کہتے کہ جو دودھ اس میں آیا ہے شوہر کی وجہ سے آیا ہے۔ ولانا ہم کہتے کہ ما روینا مذکورہ روایت ہے کہ والحرمت بالنسب من الجانبین کہ حرمت جو آتی ہے نا نسب کی وجہ سے والدین دونوں کی طرف سے، نہ صرف ماں یا باپ کی طرف سے نہیں، فقذا بالرضاع اس طرح سے دودھ پلاتی ہوئی بھی دونوں جانب سے حرمت ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ وقول علیہ السلام علیہ عائشہ رضی اللہ عنہ، عائشہ صحابہ کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ لیلج علیک افلح کہ افلح آپ کے پاس آ سکتے، فإنه عمک من الرضاع یا کا کیا ہے رضاعی چچا ہے، ولأنه سبب لنزول اللبن منها کہ یہی کیا ہے سبب دودھ کے اترنے کا، فیضاف الیہ فی موضع الحرمہ احتیاطاً تو احتیاطاً اسی کی طرف دودھ کو مضاف اضافت کی جاتی ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرِّضَاعِ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے رضاعی بائی کی جو بہن ہے نا اس سے کیا کرے، نکاح کرے، بِأُخْتِ أَخِيهِ مِنَ الرِّضَاعِ کہ ایک بھائی ہے نا، ایک شخص اس کے ایک بھائی ہے مثلا، تو اس بھائی کے ساتھ ایک لڑکی نے ایک ساتھ دودھ پیا تھا نا، تو وہ جو بہن بنے گی کس کی بنے گی، اس شخص کی بنے گی نا جس کے ساتھ مل کر دودھ پیا تھا۔ پھر اس شخص کا جو بھائی ہے نا وہ اس کا بھائی نہیں بنتے اس لڑکی کا، کیونکہ اس کے ساتھ اس نے دودھ نہیں پیا تھا، جس کے ساتھ دودھ پیا تھا اس کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے۔ یہ جو کیا ہے اصول و فروع نہیں ہے بلکہ امثال ہے، جیسے ایک بھائی دوسرے کا مثل ہوتا ہے، وہ حرام نہیں ہوں گے۔ لأنه يجوز يتزوج بأخت أخيه من النسب کہ نسبی بھائی کی جو بہن ہے اس سے بھی نکاح کر سکتے، بہت دور والا رشتہ ہو۔ وہ کس طرح مثلا وذلك مثل الأخ من الأب جس سے ایک بھائی ہے باپ کی طرف سے ہے، إذا كانت له أخت من أمه جب اس کی کیا ہو بہن ہو ماں کی طرف سے، جاز لأخيه من أبيه تو جو بھائی اس کا کیا ہے ابا جان کی طرف سے ہے، يتزوجها اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ آگے کہہ رہے کہ وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلَى ثَدْيِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدِهِمَا أَن يَتَزَوَّجَ بِالْأُخْرَى کہ ہر وہ دو بچے جب ایک خاتون سے کیا کرے دودھ پیے تو ان دونوں کے لیے جائز نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں انسلاک کرے۔ هذا هو الاصل بس یہ اصل ہو گیا، لأن امہما واحدۃ
ان کی ماں کیا ہے ایک، فہما اخن و اختن، وہ بہن بھائی ہیں۔ آگے کہہ رہے کہ ولا يتزوج المرضعة احدا من ولد التي ارضعت، کہ وہ خاتون جس نے کسی کو دودھ پلایا ہے نا، اس شخص کو جس نے دودھ پیا تھا، اس کا رضویع تھا یا رضویعہ، ان کی اولاد سے نکاح نہیں کر سکتے، لأنہ اخوہا۔ ولا يتزوج المرضعة احدا من ولد التي ارضعت، کہ اس کی اولاد سے بھی یہ مرضعہ جو ہے نا دودھ پینے والی یا مرضعہ اسم مفعول کے ساتھ، وہ خاتون نکاح نہیں کر سکتی اپنی رضعی ماں کی اولاد سے، کیونکہ وہ اولاد اس کی کیا بنتی ہے، بھائی بنتے ہیں، لأنہ اخوہا ولا ولد ولدہا، اسی طرح سے کہ پوتے نواسے سے، لأنہ ولد اخیہا، کیا ہوگا اس کا، جیسے اس بھائی سے جائز نہیں نا، بھائی کی اولاد سے بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کے بھتیجے بنتے ہیں، بھائی بانجے وغیرہ۔ ولا يتزوج الصبی المرضع، جس کو دودھ پلایا گیا ہے نا وہ بچہ نکاح نہیں کرے گا، کس سے، اخت زوج المرضعۃ، اس خاتون کے نکاح کی بہن سے، اس خاتون جس نے دودھ پلایا تھا نا، مرضعہ دودھ پلانے والی جو ہے نا، اس کا جو شوہر ہے، شوہر کی جو کیا ہے بہن ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی کیا ہے، پھوپھی ہے، لأنها عمته من الرضاع، کیونکہ کیا اس کی رضاعی پھوپھی ہے، کیونکہ اس کی ابا جان کی کیا ہے، بہن ہے۔ آگے مزید کہہ رہے ہیں کہ اگر دودھ مکس کیا گیا تو اس کا کیا ہوگا، مثلا بکری کا دودھ ہے، کسی خاتون کا دودھ ہے نا، برتن میں مکس کر کے پلایا گیا تو اس کا کیا حکم ہے، دودھ تھن سے پینا صرف ضروری نہیں ہے، برتن وغیرہ سے پی کر بھی حکم رضاعت ثابت ہوتا ہے۔ یہی بات ذکر کر رہے کہ وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ، اگر دودھ ملایا گیا کس سے، پانی کے ساتھ، وَاللَّبَنُ هُوَ الْغَالِبُ، اور دودھ زیادہ تھا پانی کیا تھا کم تھا، اکثر کا حکم لگتا ہے نا، تو تعلق به التحریم، اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہیں۔ وَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ، اگر پانی زیادہ ہو، لم يتعلق به التحریم، اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ خلاف الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے فرماتے نہیں ہو، یقول کہتے ہیں انه موجود فی حقیقتاً، چاہے دودھ کم ہو یا زیادہ ہو، حقیقتاً اس میں موجود ہے، دونوں صورتوں میں حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ ونحن نقول، ہم کہتے ہیں المغلوب غیر موجود حکماً، کہ جو چیز کم ہو اس کو اکثر ناپید سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں۔ حکماً حتی الازہر بمقابلۃ الغالب، کہ غالب کے مقابلے میں ظاہر نہیں تو، کما فی الیمین، جس سے قسم میں ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی کہتے کہ میں اس طرح کا دودھ نہیں پیوں گا، مثلا اس نے کہا کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، اور وہ دودھ اس نے پی لیا ایسے پانی میں کہ پانی زیادہ تھا، دودھ کیا تھا، کم تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ کیا نہیں ہوگا، خانس نہیں ہوگا۔ آگے کہہ رہے وَإِنِ اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ، اگر یہ دودھ مکس کیا گیا، ملایا گیا، مخلوط ہو گیا کھانے کے ساتھ، لم يتعلق بالتحریم وإن كان اللبن غالبا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، پھر ایسے حرمت رضاعت متعلق نہیں ہوگی۔ امام سے فرماتے اگرچہ دودھ زیادہ ہو، کیونکہ یہاں پر کھانا مقصود ہے، دودھ اس کا کیا ہے، تابع ہے، غالب بھی ہو زیادہ بھی ہو، یا پر غذائیت جو ہے کھانے کو حاصل ہے، دودھ تو صرف کیا ہے، نگالنے کے لیے ہے، نگلنے کے لیے، تاکہ کھانا ذرا کیا ہو، نرم ہو جائے وغیرہ۔ وقال صاحبان فرماتے نہیں، اذا كان اللبن غالبا يتعلق بالتحریم، اگر دودھ زیادہ ہو، کھانا کم ہو، روٹی، تو پھر حرمت رضاعت ثابت ہوگی۔ قال رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ فرماتے قولهما فيما اذا لم تمسه النار، صاحبین کے جو قول ہے نا کہ دودھ زیادہ حرمت ثابت ہوگی، اس وقت کی بات ہے کہ جب دودھ پکایا نہ ہو، حتی لو طبخ بها لا يتعلق بالتحریم بقولهم جميعا، اگر دودھ پکایا گیا ہونا تو پھر سب کے قول میں آئی مسئلہ سا، ہمارے سب کے نزدیک حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ لہما صاحبان فرماتے ہیں کہ ان العبرۃ للغالب، اعتبار زیادہ شے کا ہوتا ہے، کما فی الماء، جیسے پانی کا مسئلہ ہو گیا، اذا لم یغیر الشیء عن حالی، جب کوئی چیز اس کو نہ بدل دینا اپنی حالت سے، تو پانی
صاف پاک مطلق سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح یہاں پر بھی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام سے فرماتے ہیں طعام اصل یہاں پر کھانا اصل ہے غذائیت میں، واللبن تابع له فی حق المقصود، تغذی میں تو یہاں پر دودھ صرف تابع ہے جس سلن کی طرح کھانا مقصود ہے۔ فصورک المغلوب دودھ مغلوب ہو گیا، ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحیح، اور یہاں پر اگر دودھ اتنا زیادہ ہو کہ کان سے ٹپک جائے قطرے قطرے، تب بھی اس کے اعتبار نہیں موسیقی کے نزدیک، کیونکہ لأن التغذی بالطعام اذ هو الاصل، یہاں پر کھانا اس کو کیا ہے مقصود ہے، روٹی مقصود ہے، ورنہ پھر کیا کرتا، روٹی نہ ڈالتا اس میں بلکہ کیا کرتا دودھ ہی پی لیتا۔ آگے کہہ رہے وَإِنِ اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ، اگر دودھ ملایا گیا دوائی کے ساتھ، کوئی دوائی میڈیسن کا رہے، واللبن غالب، اور دودھ زیادہ دوائی سے، تعلق به التحریم، تو اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ کب کی بات ہے؟ جب بچہ چھوٹا ہونا ہمارے نزدیک اس وقت پلائے، لأن اللبن يبقى مقصودا فيه، یہاں پر دودھ مقصود ہے، اذ الدواء لتقویت علی الوصول، دوائی تو صرف اس لیے ہے نا، یہ جو دوا ہے کہ اس کو مضبوط بنائے، جلد پہنچ جائے، کیونکہ اکیلے بعض اوقات نہیں پہنچتا نا، تو دوائی ملا کر جلد پہنچانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِلَبَنِ الشَّاةِ، اگر دودھ جانور کی دودھ سے ملایا گیا، بکری، اونٹ وغیرہ، گائے، وہ الغالب، دودھ غالب تھا، بکری کا دودھ کم تھا، تو تعلق به التحریم، اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ، اگر بکری کا زیادہ رہا، لم يتعلق بالتحریم، تو پھر حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، اعتبار للغالب کما فی الماء، پانی کی طرح پر بھی غالب کے اعتبار ہے۔ آگے کہہ رہے چلو یہ تو مسئلہ تھا نا کہ انفرادی طور پر کسی خاتون کا دودھ مختلف چیزوں میں مکس کیا گیا تھا، اگر دو خواتین کا دودھ مکس کیا جائے، ایک خاتون ہے اس کو بھی دودھ آ رہا ہے، دوسری کو بھی آ رہا ہے، دونوں کا دودھ ملا کر کسی کو پلایا گیا، چھوٹے بچے کو، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ، اگر دو خاتونوں کا دودھ مکس کیا گیا، تعلق التحریم بأغلبہما، تو جس خاتون کا دودھ زیادہ ہے نا، یہ بچہ اسی کا بیٹا بن جائے گا رضعی طور پر۔ مثلا ایک طرف دودھ ہے کس کا، منیہ کا ہے، دوسری طرف کیا ہے، دودھ اسما کا ہے، تو ان دونوں میں سے جس کا دودھ زیادہ ہے یہ بیٹا اسی کا رضعی شمار ہوگا، دوسری کا نہیں ہوگا۔ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے کہتے ہیں لأن الکل صار شیئا واحدا، یہ سب دودھ ایک بن گیا، فیجعل الاقل تابعا للاکثر، یا پر جو توڑا ہے نا اس کو ہم سمجھے کہ یہ ہے ہی نہیں بلکہ اکثر کا تابع ہے، فی بناء الحکم علیہ، مدار حکم کے لیے۔ وقال محمد ظفر رحمہ اللہ، دونوں صاحب فرماتے ہیں کہ تعلق التحریم بہما، یہ دونوں کے لیے حرام بن جائے گا، یہ بچہ دونوں کے لیے رضعی بیٹا ہوگا۔ لأن الجنس لا يغلب الجنس، یہاں پر دونوں دودھ ہے، یہ بھی دودھ ہے وہ بھی دودھ ہے، اور ایک جنس دوسرے پر غالب نہیں سمجھا جاتا، ایک جنس جو ہے اپنی جنس پر غالب نہیں سمجھی جاتی، جنس جنسی ہے، ایک جنس جب مختلف سے ملے نا، دوسرے جنس سے ملے، اس وقت تو غلبے کے اعتبار ہوتا ہے۔ جب ایک جنس ہو اپنی جنس کے ساتھ ملے، جیسے یہ مٹائی ہے یہ بھی مٹائی ہے، دونوں ایک نوع کی مٹائی ہیں، تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مٹائی اس سے زیادہ ہے؟ تو ایک ہی قسم کی مٹائی ہے، تو یہاں پر دودھ بھی کیا ہے، ایک ہی چیز ہے۔ فإن الشيء لا يصير مستهلكا في جنسه، کیونکہ جب کوئی چیز اپنی جنس میں ڈالی جاتی تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ ہلاک ہوا، لاتحاد المقصود، کیونکہ دونوں کا مقصد ہی کہ ہوتا ہے۔ وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی هذه روایتان، امام سے اس میں دو روایتیں ہیں، واصل المسألۃ فی الایمان، اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے، قسم کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی کیا کرے، قسم وغیرہ کھائے کہ مثلا میں اس بکری کا دودھ نہیں پیوں گا، پھر اس نے اس بکری کا دودھ دوسری بکری کی دودھ سے ملا دیا، پی لیا، تب یہ آدمی خانس ہو گیا نہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر غالب جس کے متعلق قسم کہتا ہے کہ اس کا دودھ نہیں پیوں گا، اس کا زیادہ تھا، تو خانس ہوگا، بعض کہتے کہ خانس نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے ہوئے اذا نزل للبکر لبن، اگر باکرہ کنواری خاتون اس کو دودھ آ گیا، فارضعت صبیا، اس نے کسی بچے کو دودھ پلایا، تعلق به التحریم، اس سے حرمت آ جاتی ہیں۔
لاطلاق النص، کیونکہ نص قرآن کریم کی کیا ہے مطلق ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وَلِأَنَّهُ سَبَبُ النُّشُوء، کیونکہ یہ جو دودھ پلایا کواری نے اس سے بھی تو بچے کا بدن بڑھ جاتا ہے، عضو کیا ہو جاتے، اس سے نمو پاتے ہیں، اس سے کیا بازیت آ جاتی ہیں، یہ دودھ اس کے بدن کا حصہ بن جاتے، فیض بن شعبۃ البعضیہ، تو بازیت کا حصہ ہونے کا ٹکڑا پٹیشن کا کیا شعبہ سا ہو جاتا ہے، اور شعبے سے بھی کیا کیا جاتا ہے، احتراز کیا جاتا ہے، بچا جاتا ہے۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے وَإِذَا حُلِبَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا، اگر ایک خاتون مر گئی اس کے دودھ کو کیا کر دیا گیا، دوہا گیا، فَأُوجِرَ الصَّبِيُّ، کسی بچے کو وہ دودھ کیا کر دیا گیا، حلق میں ڈال دیا گیا، پلا دیا گیا، تعلق به التحریم، اس سے بھی حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہیں۔ اس خاتون کے جو کیا ہوں گے بچے ہوں گے نا، اس لڑکی کے لیے حرام ہوں گے۔ خلاف للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے کہتے نہیں کہ موت کے بعد حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہو یقول الاصل فی ثبوت الحرمت، حرمت کی ثابت ہونے کے لیے اصل یہ ہے انما هو المرأة، وہ خاتون ہے، پھر اس خاتون سے حرمت متعدی ہو جاتی، ثم تتعدى الى غیرها، پھر اس کی اولاد وغیرہ کی طرف متعدی ہوتی ہے بواسطتها، اس خاتون کے واسطے سے۔ وبالموت لم تبق محلا لها، جب وہ مر گئی نا تو وہ حرمت کے لیے محل نہیں رہی نا، وہ تو ختم ہو گئی۔ ولہذا لا یجب وطیها حرمت المسواہرہ، اسی پر تو قیاس کر رہے کہ دیکھیں جب وہ موت کے بعد محل نہیں ہے حرمت کے لیے، تو اسی وجہ سے تو اگر اس کے ساتھ کوئی وطی کرے نا موت کی صورت میں، وہ مر گئی، اس سے جمع کیا گیا، تو اس سے حرمت مساہرت، دامادی اور سسرالی کا جو رشتہ ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، تو اسی طرح سے یہاں پر حرمت رضاعت والا رشتہ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ ولانا، ہم کہتے کہ نہیں، ان سبب ہو شبہۃ الجزئیت والبعضیہ، یہاں پر سبب کیا ہے، یہی دودھ جو کیا ہے مری ہوئی خاتون کا ہے، یہ دودھ بھی تو کیا ہے بدن کا جز بنتے، سے بدن بڑھتے، اس بچی کی بھوک مٹتی ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ زندہ خاتون کا خون کیا ہو دودھ ہو، زندہ کا ہو یا مری ہوئی کا، سب سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، معدے کا جو کیا ہے معدے کی بھوکی وہ مٹ جاتی ہیں، تو جزئیت کا بعضیت کا شعبہ آ گیا۔ وذلك فی اللبن لمعنى الانشاء والانبات، اور اس وجہ سے کہ دودھ میں انشاء اور انبات کا معنی ہے، کسی دودھ وغیرہ پی کر ہڈیا گوشت بڑھ جاتے، وہ قائم باللبن، دودھ میں معنی قائم ہے۔ وهذه الحرمة تظهر في حق الميتة دفنا وتيمما، اور اگر آپ یہ کہہ دینا کہ اگر اس مری ہوئی خاتون کو ہم اس کی ماں سمجھے تو کیا فائدہ، کیونکہ اب تیوی سی بھی محل نہیں رہی نکاح وغیرہ کے لیے، ہاں کہتے کہ اور بھی فائدے اس سے حاصل ہوتے، وہ اس طرح کہ اس خاتون کو اس بچے کی جو کیا ہے والد وغیرہ، وہ تو اس خاتون کے لیے اپنے بن جاتے ہیں نا، تو ان کے لیے دفن کا جو مسئلہ ہے یا دفن کا جو حق حاصل ہو جاتی، اس طرح سے اگر پانی نہ مل رہا ہو غسل دینے کے لیے تو اس خاتون کو تیمم بھی کرایا جا سکتا ہے۔ اما الجزئیت فی الوطی، وطی کے متعلق آپ کہہ رہے کہ یہاں پر جزئیت ثابت نہیں ہوتی، لکونی ملاق لمحل الحرس، وہ اس وقت ہوتا ہے نا کہ جب وطی ایسے محل سے ملے کہ جو محل حرس ہو، حرس معنی کھیتی، وقد زال بالموت، اور یہ جو حرس والا معنی ہے نا کہ اس سے بچے پیدا ہو جائے، آگے سلسلہ نسب چلے، یہ تو موت سے زائل ہوا، فافترقا، لہذا دونوں ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک دوسرے پر قیاس صحیح نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے وَإِذَا احْتُقِنَ الصَّبِيُّ بِاللَّبَنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيمُ، اگر دودھ کا حقنہ کرایا جائے بچے کو، دوپہر وغیرہ سے کیا کر دیا جائے، دودھ دیا جائے یا کسی اور حصے سے انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ کرائے، تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ وعن محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد سے کہتے ہیں نسبت به الحرمہ،
اس سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے کہ مفسد بے حصہ ہوں جیسے سے روزہ ٹوٹتا ہے. وجہ الفرق علی ظاہر کے مطابق جو وجہ فرق کی دونوں میں کہ روزے اور تحریم کی بات الگ ہے کہ ان المفسد فی الصوم اصلاح البدن. روزہ اس لیے ٹوٹ جاتا ہے کہ دودھ اس طرح ڈالنے سے بدن کی اصلاح بدن کو طاقت ملتی ہے. ویوجد ذلك فی الدواء، دوا میں بھی یہ معنی موجود ہے. فاما المحرم فی الرضاع معنی النشو، رضاعت میں جو حرمت والا معنی ہے وہ نشو ہے کہ بڑھنا، نمو ہونا، پرورش پانا، بدن کا بڑھ جانا. ولیوجد ذلك فی الاحتقان، احتقان کرانے سے نشو والا معنی ثابت نہیں ہوتا. لأن المغذی وصول من الاعلی، کہ جو غذا والا معنی ہے یا جو فائدہ اس کو غذا سے ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف پینے سے ہوتے ہیں، منہ سے، نہ کہ نیچے جانب سے. آگے کہہ رہے کہ وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ، اگر کسی مرد کو شاذ و نادر دودھ آیا تنوں میں، فَأَرْضَعَ صَبِيًّا، اس مرد نے کسی بچے کو دودھ پلایا، لم يتعلق بتحریم، اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی. لأن ليس بلبن على التحقیق، تحقیق ریسرچ کے مطابق یہ دودھ نہیں ہے کیونکہ دودھ خواتین کو آتا ہے. فلا يتعلق بالنشو والنمو، اس سے نشو، نمو، پرورش وغیرہ کا جو معنی ہے بدن بڑھنے کا وہ ثابت نہیں ہوتا، وجود میں نہیں آتا. وهذا لأن اللبن انما يتصور منه الولادة، لبن تو اس سے ہوتا ہے نا کہ جس سے ولادت والا معنی متصور ہو، اور ولادت والا معنی خاتون سے متصور، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں. مرد سے آج تک بچہ پیدا نہیں ہوا. چلو کہ مزید ایک مسئلہ ذکر کرا. ویسا شرب صبیان من لبن شاۃ، اگر دو بچوں نے مل کر ایک بکری کا دودھ پی لیا، کسی بھی بکری کا، لم يتعلق بالتحریم، یہ اس کے بین بائی نہیں بنتے. لأنه لا جزئیت بین الآدمی والبہائم، کہ جانوروں اور انسانوں میں جزیت والا معنی، رشتے والا معنی ثابت نہیں ہوتا. والحرمت باعتبارها، اور حرمت و جزئیت کے معنی سے ہوتی ہے نا، اور یہ پر جزیت والا معنی نہیں ہے. آگے کہہ رہے وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيرَةً وَكَبِيرَةً، کسی شخص نے دو لڑکیوں سے نکاح کیا، ایک اس میں کیا تھی چھوٹی لڑکی تھی، بہت ہی چھوٹی تھی، دودھ کی مدت میں تھی، مدت رضاعت میں تھی، اس سے نکاح ہو گیا، ہو سکتا ہے وکیل وغیرہ بنا کر. اور ایک کیا تھی بڑی تھی، ہوا یہ کہ فَأَرْضَعَتْ الْكَبِيرَةُ الصَّغِيرَةَ، بڑی لڑکی نے لگ کر چھوٹی بچی کو دودھ پلایا، رحم وغیرہ کر رو رہی تھی، اس نے دودھ پلایا کہ بھوکی ہے یہ. حرمتا علی الزوج، اب دونوں کیا ہو گئی، شوہر پر حرام ہو گئی، کیونکہ جب اس نے دودھ پلایا نا یہ تو ماں اور بیٹی بن گئی نا. اور ایسے دو رشتوں کو جمع کرنا جائز نہیں ہے کہ اگر ایک کو مرد پر کیا جائے تو دوسرے کے لیے حلال نہ ہو. لن يصير جامع بین الام والبنت رضاعی، تو رضعی طور پر ماں اور بیٹی کو جمع کرنا ہوا، اور ایسا جائز نہیں. وذلك حرام کالجمع بینہما نسبا، جیسے نسبا ماں اور لڑکی کو جمع کرنا ناجائز ہے تو رضاعن بھی کیا ہے، ناجائز ہے. پھر آگے کہہ رہے ثم ان لم يدخل بالکبیرۃ، اگر اس شخص نے بڑی لڑکی سے دخول نہیں کیا تھا، فلا مہر لہا، مہر نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جو قصور آیا ہے اس خاتون کی طرف سے آیا ہے. لأن الفرقة جاءت من قبلها، یہ طلاق وغیرہ کا رشتہ ہے، جو رشتہ ختم ہونا ہے نا نکاح کا، جو فرقت آ گئی خاتون کی طرف سے آئی ہے، قبل الدخول بها، دخول نہیں ہوا. وللصغيرة نصف المہر، ہاں چھوٹی لڑکی کو آدھا مہر دیا جائے گا کیونکہ اس کو قصور نہیں ہے. لأن الفرقة وقعت لا من جهتها، اس کی جہت سے نہیں ہے بلکہ بڑی کی جہت سے ہیں. والارتضاع وان كان فعلا منها، دودھ چوسنا پینا اگرچہ اس لڑکی کا کام ہے، چھوٹی بچی کا، کہ اس نے منہ لگا کر بڑی لڑکی کا تن چوس لیا، لیکن فعلها غیر معتبر فی اسقاط حقها، لیکن اس کا یہ فعل جو ہے شرعاً اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، غیر معتبر ہے، یعنی معتبر نہیں ہے حق ساکت ہونے میں، اس کا حق ساکت نہیں کرتا، کیونکہ وہ کیا ہے، نہ سمجھتی. وہ کیا سمجھ رہی تھی کہ میں حرام ہو جاؤں گی، میری ماں بن جائے گی، رشتے پر کیا جائے گی، رشتہ تباہ ہو جائے گا، اس طرح کا اس کو نہ معلوم تھا اور نہ سمجھ رہی تھی. کما اذا قتلت مورثها، جیسے ایک چھوٹی بچی کیا کر دے، اپنے مورث کو مار دے تو میراث سے محروم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہی تھی کہ اس طرح قتل کرنے سے آدمی میراث سے محروم ہوتا ہے. مثلا ایک چھوٹی بچی، اس نے کیا کر کے غلطی سے یا ویسے نہیں سمجھ رہی تھی، پستول کے
ٹریگر پر ہاتھ رکھ کر انگلی رکھ کر گولی چلی گئی تو اس طرح سے اس کا جو کیا ہے ابو ہے یا بھائی وغیرہ ہے مر گیا، اس لڑکی کو میراث دیا جائے گا، میراث دے دیں گے۔ آگے کہہ رہے کہ وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيرَ، پھر اس چھوٹی لڑکی کو جو آدھا مہر دیا جا رہا ہے شوہر کی طرف سے، اس آدھے مہر کا مطالبہ شوہر اپنی بڑی بیوی سے کرے گا، کیونکہ اسی کی وجہ سے سارا معاملہ بگڑ گیا۔ ان کانت تعمدت بہ الفساد، اس صورت میں کہ اگر اس نے ارادہ فساد کا کیا ہو کہ چلو ہم دونوں کا رشتہ اس سے ختم ہو جائے۔ وَإِن لَمْ تَتَعَمَّدْ، اگر اس نے قصداً ایسا نہ کیا تو بلکہ رحم وغیرہ کی وجہ سے، اس بچی پر شفقت کی وجہ سے اس کو یہ سوچ و فکر نہیں تھی اس وقت، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا، تو پھر اس پر کچھ نہیں آئے گا۔ وَإِنْ عَلِمَتْ بِأَنَّ الصِّغِيرَةَ امْرَأَتُهُ، اگرچہ اس کو معلوم تھا کہ یہ چھوٹی بچی بھی کیا ہے، میرے شوہر کی بیوی ہے۔ وان محمد رحمہ اللہ، امام محمد صاحب سے آئے ہے کہ انہ یرجع فی الوجہین، دونوں صورتوں میں یہ شوہر اپنی بڑی خاتون سے مہر کا مطالبہ کر سکتے کہ دو آدھا مہر اس بچی کے لیے، تم نے کیا کر دیا، میرا نکاح والا رشتہ داؤ پہ لگایا۔ والصحیح، مگر جو صحیح روایت ظاہر اور روایہ ہے کہ نہیں، عامت کی صورت میں رجوع کر سکتے، نسیان وغیرہ کی صورت میں رجوع نہیں کر سکتا۔ والصحیح ظاہر روایہ لأنہ وإن اکدت ما کان علی شرف السقوط، اگرچہ اس خاتون نے مؤکد کر دیا، پختہ کر دیا اس مہر کو جو سقوط کی قریب تھا، یعنی ممکن تھا کہ اس چھوٹی بچی کا مہر بھی ساقط ہو جاتا، وہ نصف المہر جو آدھا ہے نا، وذالک یجری مجری الاطلاف، کہ وہ کیا ہے، یہ تاکید اطلاف کی جگہ جاری ہوتی ہے نا، لیکنہا مسببۃ فیہ، مگر وہ خاتون جو ہے کیا ہے، مسببہ ہے، سبب ہے، مباشرہ نہیں ہے۔ مباشرہ معنی کیا ہے، ڈائریکٹلی کام کرے۔ مسببی کا کیا معنی ہے کہ ڈائریکٹلی نہ کرے، بلکہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو آپ چاقو دے دے پھر وہ خود کو زخمی کر دے، تو کیا ہے، بالمباشرہ نہیں ہوا، یہ فعل بالمسبب ہوا، بالسبب ہوا۔ اما لأن الارضاع لیس بافساد النکاح وضعا، دودھ پلانا ارضاع جو ہے نا، اس کا وضع اس لیے نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کے نکاح فاسد کیے جائے۔ اگر یہی دودھ کسی بڑی خاتون کو پلایا جائے وہ تو اس کی بیٹی نہیں بنتی، دیکھ نکاح فاسد نہیں ہوتا۔ وإنما يثبت ذلك باتفاق الحالیہ، پر جو بعض اوقات حرمت ثابت ہوتی ہے، جیسے یہاں پر ہوا، یہ اتفاقاً ہوا کہ وہ اتفاقاً اس طرح کی بات پیش آ گئی، اس کا ارادہ نہیں تھا کہ اس کو بھی جدا کر دوں، خود کو بھی جدا کر دوں، اور اس اتفاقاً ہوتا اکثر نہیں ہوتا کہ کیا کرے، ایک چھوٹی اور ایک بڑی کے ساتھ نکاح کیا جائے، اتفاقاً ایسا کبھی ہو جاتا ہے۔ وَلِأَنَّ فَسَادَ النِّكَاحِ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِإِلْزَامِ الْمَهْرِ، اور نکاح کا فاسد کرنا تھوڑا سبب بنتا ہے مہر کے لازم کرنے کے لیے، مہر تو کسی اور وجہ سے بھی لازم ہو سکتا ہے، بل ہوا سبب لسقوطه، بلکہ نکاح کا فاسد کرنا تو مہر کے ساقط ہونے کے لیے اکثر سبب بنتا ہے۔ مگر یہاں پر جو مہر ساقط نہیں ہوا وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ الا ان نصف المہر یجب بطریق المتع، متع کے طور پر دیا جا رہا ہے، مہر پر جیسے پہلے معلوم ہوا، لیکن من شرط ابطال النکاح، مگر یہاں پر جو کیا ہے متع کا واجب کرنا ہے یا مہر کا واجب کرنا ہے نا، اس کی شرط ہے کہ نکاح بالکلیہ باطل ہو جاتا ہے۔ فإذا كانت مسببہ، جب یہ سبب کر رہی ہے، سبب بن گئی نا، یشترط فیہ التعدی، تو اس میں تعدیہ، تعمد، قصد شرط ہے، بدون القصد و بدون تعمد اس پر توان زمان نہیں آتا۔ کہ حفر البیر، جس سے کنواں کھودنا ہے، اگر کسی نے اپنی زمین میں کنواں کھود لیا، کوئی اس میں گر کے مر گیا، تاوان نہیں آتا، کیونکہ ہر کسی کی اجازت ہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے، لیکن اگر کسی اور کی زمین میں ایسا کر دے تاوان آئے گا۔ ثم انما تکون متعدیتا، پھر یہ خاتون جو بڑی ہے نا اس وقت متعدی قصوروار سمجھی جائے گی، اذا علمت بالنکاح، اس کو نکاح کا بھی پتہ ہو، وقصدت بالارضاع الافساد یا الفساد، اور اس کا اس دودھ پہ لانے سے ارادہ بھی یہ ہو کہ چلو ہمارا نکاح اس سے ٹوٹ جائے۔ اما اذا لم تعلم بالنکاح، اگر اس کو نکاح کا پتہ نہ تھا، مثلا وہ چھوٹی بچی کو دیکھ کر رو رہی تھی، رحم آ گیا کہ چلو اس کو دودھ پلائے، یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بھی میری طرح کیا ہے، میرے شوہر کی بھی ہے، یہ معلوم نہیں تھا،
اور علمت بالنکاح، یا نکاح کا معلوم تھا کہ یہ بھی اس کی کیا ہے، بیوی ہے. ولیکن قصدت دفع الجوع والہلاک من الصغیرہ دون الافساد، اس کا ارادہ یہ تھا کہ اس کی بھوک دور کرے، ہلاکت سے اس کو بچائے، فساد کا ارادہ نہیں تھا، بگاڑنے کا ارادہ نہیں تھا. لا تکون متعدیہ، اسی صورت میں وہ قصوروار نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی، خطا کار ہوگی. خطا کار معنی غلطی سے اسے کام ہوا ہے، عمدن سے نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا. لأنها مأمورة بذلك، کیونکہ اس کو حکم بھی ہے کہ اس طرح کی لڑکی کو دودھ پلائے کہ وہ مر نہ جائے کہیں. ولو علمت بالنکاح، اگر نکاح کا پتہ تھا، ولم تعلم بالفساد، اور فساد کا پتہ نہیں تھا کہ اس طرح پلانے سے فساد آتا ہے، لا تكون متعدیہ اذن، پھر بھی قصوروار نہیں ہوگی. وهذا منا اعتبار الجہل، وهذا منا اعتبار الجہل، جو ہم نے چل کے اعتبار کیا، لدفع قصد الفساد، تاکہ فساد والا جو قصد ہو دفع ہو، لا لدفع الحکم، حکم دفع کرنے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ قصد دفع کرنے کے لیے کر رہے ہیں. آگے مزید مسئلہ ذکر کر رہے رضا کا کہ ولا يقبل في الرضاع شہادت النساء، کہ رضاعت میں صرف خواتین کی گواہی قبول نہیں ہوتی، منفردات ان کی صرف خواتین گواہی دے کہ مثلا یہ جو خاتون ہے جس سے آپ نے نکاح کیا ہے یہ تو آپ کے لیے صحیح نہیں بن رہی، کیونکہ اس نے تو تمہاری ماں کا دودھ پیا ہے، تمہاری بہن بن رہی. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، بلکہ یہ حرمت رضاعت والا جو مسئلہ ہے یا دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے یا دودھ ثابت کرنے کا جو مسئلہ ہے کہ کسی کو کسی سے ثابت کیا جائے رضاعن کہ اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، فلاں اس کی ماں ہے یا دونوں بھائی ہے یا اس میں بہن بھائی ہیں، یہ تب ثابت ہوگا کہ بشہادت رجلین، دو مرد گواہی دے، او رجل و مرتین، یا ایک مرد دو خواتین. وقال مالک رحمہ اللہ، امام مالک سے کہتے ہیں یثبت بشہادت امرأۃ واحدہ اذا كانت موصوفۃ بالعدالہ، کہ اگر ایک عادل صالح نیکوکار بھی خاتون ہو وہ گواہی دینا تو اس کی گواہی سے حرمت رضاعت، رشتہ رضاعت ثابت ہوتا ہے. لأن الحرمت حق من حقوق الشرع، یہ حرمت رضاعت والا جو رشتہ ہے یہ جو حق ہے نا یہ بھی شریعت کا ایک حق ہے. فثبت بخبر الواحد، ایک شخص کی گواہی سے، ایک شخص کی خبر سے ثابت ہوتا ہے. اس کی مثال اسی کا من اشترى لحما، اگر ایک شخص سے اس نے گوشت خریدا، فخبرہ واحد، کسی نے اس کو بتایا کہ انه ذبیحۃ المجوسی ہے، یہ تو مردار کا گوشت ہے یا مجوسی نے ذبح کیا ہے. ولانا کہتے کہ ان ثبوت الحرمت لا يقبل الفصل عن زوال الملک، کہ جو حرمت ہے نا یہ فصل کو قبول نہیں کرتا کہ ملک سے زائل ہو جائے. فی باب النکاح، نکاح کی باب میں، وابطال الملک لا يثبت الا بشہادت رجل، یہاں پر تو ملک کو ثابت کرنا ہے نا، اور یہ ثابت نہیں ہوتا مگر دو شخصوں کی گواہی سے، یا او رجل و امرتین، یا ایک شخص دو خواتین. بخلاف اللحم، گوشت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے، لأن حرمت التناول ينفق عن زوال الملک، یہ جو دودھ کا یا اس گوشت کا کھانا حرام ہے نا یہ جدا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات، کہ ملک ذیل ہونے کے بغیر بھی حرمت ہو سکتی ہے، اور ملک یمین کے ساتھ بھی حرمت ہو سکتی ہے، یہ دونوں جمع ہو سکتے. فاعتبر امرا دینیا، یہ ایک دینی معاملہ ہے، اس میں ایک شخص کی گواہی معتبر ہوتی ہے، اور وہ معاملہ صرف دینی نہیں ہے بلکہ حقوق والا معاملہ ہے، حقوق العباد سے بھی متعلق ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.